اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران یہ قرآن کریم کی تیسری صورت ہے۔ پہلی صورت سورۃ فاتحہ کہ جس کا خلاصہ پورا قرآن ہے۔ اس کے آخر میں صراط مستقیم کی ہدایت طلب کی گئی تھی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کر کے گویا اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ سورہ فاتحہ میں جو سیدھے راستے کی دعا کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے یہ قرآن بھیج دیا ہے جو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں اکثر احکام شریعہ کا اجمالی اور تفصیلی بیان آیا ہے، جس کے ضمن میں جا بجا کفار کی مخالفت اور ان سے مقابلے کا بھی ذکر آیا۔ آخر میں اس کو وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کے جملہ دعائیہ پر ختم کیا گیا۔ جملہ دعائیہ یعنی کہ سورہ بقرہ کا جو اختتام ہے وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ پر ہے، جس کا حاصل یہ تھا کہ کفار پر غلبہ پانے کی دعا۔ اس کی مناسبت سے سورہ آل عمران میں عام طور پر کفار کے ساتھ معاملات اور ہاتھ اور زبان سے ان کے مقابلے میں جہاد کا بیان آیا ہے، جو گویا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کی تشریح و تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی 5 آیتوں میں اس مقصد عظیم کا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے کفر و اسلام، کافر و مومن کی تقسیم اور باہمی مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ ہے اللہ کی توحید۔ اس کے ماننے والے مومن اور نہ ماننے والے کافر کہلاتے ہیں۔ الف لام میم، ٹھیک ہے، اس کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ عالم، یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، اس کا صرف علم اللہ یا اس کا رسول جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر وہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر وہ ہے الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور سنبھالنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب، اتارا اس نے تمہارے اوپر، اتاری ہے اس نے آپ پر اے نبی کتاب، بالحق کی سچائی کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان سے پہلے تھی، ان کے پہلے کتابوں کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ یہ کتاب، یہ قرآن جو ہے یہ پہلے اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے اتارا تورات کو اور انجیل کو۔ مطلب توحید کا جو مضمون قرآن نے بیان کیا ہے یہ کچھ قرآن یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی تورات، انجیل وغیرہ کتابیں انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان کا یہی دعویٰ، یہی کلمہ تھا۔ قرآن مجید نے آ کر ان سب کی تصدیق کی، کوئی نیا دعویٰ پیش نہیں کیا کہ جس کے سمجھنے یا ماننے میں لوگوں کو کوئی الجھن ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک خالی الذہن انسان جس کو اسلام اور توحید کی دعوت سے کوئی بغض اور بیر نہ ہو، سادگی کے ساتھ اگر اس سلسلے پر نظر ڈالے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مختلف زمانوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف ملکوں میں پیدا ہوئے اور سب کے سب یہی کہتے اور بتلاتے چلے آئے۔ اکثر ایک کو دوسرے کے ساتھ ملنے کا اتفاق بھی نہیں ہوا، زمانہ تصنیف اور تالیف اور کتابت کا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، زمانہ کہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کی کتابیں، تحریریں مل جاتی ہوں، ان کو دیکھ کر وہ اس دعوت کو اپنا لیتے ہوں، بلکہ انہی میں ہر ایک دوسرے سے بہت قرنوں کے بعد پیدا ہوئے، یعنی کہ نبی۔ اس کو اسباب دنیا کے تحت پچھلے انبیاء کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، البتہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پا کر ان سب کے حالات و کیفیات سے مطلع ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دعوت کے لیے کھڑا کیا جاتا تھا نبیوں کو۔ اب کوئی آدمی ذرا انصاف کے ساتھ غور کرے کہ اگر 1,24,000 انسان مختلف زمانوں، مختلف ملکوں میں ایک ہی بات کو بیان کریں تو قطع نظر اس کے کہ بیان کرنے والے لوگ معتبر ہیں، سچے ہیں یا نہیں ہیں، اتنی عظیم الشان جماعت کا ایک ہی بات پر متفق ہونا انسان کے لیے اس بات کی تصدیق کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ وہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان کا کلمہ صحیح، ان کی دعوت حق اور فلاح و دنیا اور آخرت ہے۔ ٹھیک ہے، ان انبیاء کی دعوت جو تھی سب کی ایک ہی تھی، توحید کی دعوت، ایک اللہ کو ماننا۔ من قبل، اس سے پہلے، ھدی للناس، وہ ہدایت تھی لوگوں کے لیے، تورات و انجیل، باقی صحیفے۔ وانزل الفرقان، اور اللہ نے اتارا
فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والے احکامات، کسوٹی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے سخت، واللہ اور اللہ عزیز ذو انتقام، غالب انتقام لینے والا ہے، اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے مخفی، یخفی مطلب مخفی، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی چیز، علیہ اس پر، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں، اللہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے زمین و آسمان میں۔ هو الذی یصورکم، وہ ذات، وہ اللہ، یصورکم جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، مطلب ماں کے پیٹ میں جو شکلیں بناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہے، جیسے چاہتا ہے وہ۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا مگر، هو العزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والا ہے، اللہ وہی غالب حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات، انزل اتارا، علیک اس نے تیرے اوپر، کتاب کو، قرآن کو اتارا اس نے، اللہ نے، منہ اس سے، آیات محکمات، کچھ آیات، منہ ان میں سے، آیات آیات ہیں، محکمات محکمات، واضح، ہن ام الکتابی، وہ اصل کتاب ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، ام الکتاب وہ کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری جو ہیں وہ متشابہ ہیں، مبہم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں پتہ چلتا ہے قرآن کریم میں جو آیات ہیں نا وہ دو قسم کی پائی جاتی ہیں، ایک ہیں محکمات، دوسری ہیں متشابہات، ٹھیک ہے۔ جو محکمات ان آیات کو کہتے ہیں کہ جن کی مراد ایسے شخص پر بالکل ظاہر اور بیان ہو جو قواعد عربیہ کو اچھی طرح جاننے والا ہو، اور جن آیات کی تفسیر اور معانی ایسے شخص پر ظاہر نہ ہو ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ پہلی قسم کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعلیمات کا اصل اصول یہی آیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اصل اصول یہی آیات ہوتی ہیں جس کے معنی مفاہیم میں کوئی اشتباہ التباس سے پاک ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری آیات چونکہ متکلم کی مراد مبہم اور غیر متعین ہوتی ہے، اس لیے ان آیات کے بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو پہلی قسم کی آیات کی طرف راجع کر کے دیکھنا چاہیے کہ جو معانی اس کے خلاف نہ پڑیں، ٹھیک ہے، تو اس کی قطعاً نفی کی جائے، اور متکلم کی جو مراد وہ سمجھی جائے جو آیات محکمات کے مخالف نہ ہو، کوئی ایسی تعویل اور توجیہ صحیح نہ سمجھی جائے گی جو اصول مسلمہ اور آیات محکمہ کے خلاف ہو۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر قرآن کریم نے مسیح علیہ السلام کی نسبت ان هو الا عبد انعمنا علیہ، یعنی کہ وہ بندہ تھا اس پر ہم نے انعام کیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے، اس کو مٹی سے بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ ان آیات انہی کی مثل دوسری بہت سی آیات ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اس کی مخلوق ہیں، لہٰذا نصارہ کا ان کے بارے میں الوہیت اور کا دعویٰ جو ہے، بیٹے ہونے کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان سب محکمات سے آنکھیں بند کر کے صرف کلمۃ اللہ اور روح منہ، ٹھیک ہے، قرآن میں آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلمۃ اللہ و روح منہ، ٹھیک ہے، یہ متشابہات ہیں، متشابہات کو لے کر دوڑے تو وہ اس کے معنی لینے لگے جو محکمات آیات اور متواتر بیانات کے منافی ہوں، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی روح ہے، وہ فلاں ہے، ٹھیک ہے، وہ محکمات میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس متشابہات جو ہیں ان کو تابع ہونا ہوگا محکمات کے، یعنی کہ انہی کے مطابق معانی جو ہے انسان کو وہ کرنا ہوگا، اس کے مطابق چلنا ہوگا، نہ کہ اپنی طرف سے جو ہے وہ انسان اٹکلیں دوڑاتا پھرے، کیونکہ متشابہات کی صحیح مراد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، وہی اپنے کرم و احسان سے جس کو جس قدر حصہ آگاہ کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، لہٰذا ایسے متشابہات سے اپنی رائے کے مطابق کھینچ تان کر کے کوئی معنی نہیں نکالنی چاہیے معنی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، لیکن جن کے دل میں بیماری ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، تو وہ اس متشابہات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ
اپنی طرف سے غلط معنی نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دراصل اسلامی طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے معنی پر، جس کو اللہ تعالیٰ نے مطلع نہیں فرمایا، اس پر آمنا کہنا چاہیے، اس کی کھوج میں نہیں، آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ محکمات میں سے جو ہے آنکھیں بند کر کے متشابہات کی قرید نہیں کرنی چاہیے کہ ان سے اپنی خواہش کے مطابق معانی نکال کر لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کریں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دو قسم کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات۔ متشابہات جو ہیں ان کے جو معانی مطلب جو ہیں وہ محکمات کے منافی نہ ہوں، ان کے برابر ہوں، ان سے میل کھاتے ہوں، اپنی طرف سے نہ انسان گھڑے۔ ہاں، والذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات جس نے اتارا ہے تیرے پر کتاب، منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ آیات ہیں محکمات، ہن ام الکتاب، وہ اصول کتاب ہیں، وہ اصل کتاب کا اصل وہی ہیں، واخر متشابہات، اور دوسری جو ہیں وہ متشابہ ہیں۔ فاما الذین، آگے آ رہی ہے بات، فاما الذین، پس وہ لوگ، فی قلوبہم زیغ، جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، فیتبعون، وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ، جو متشابہ ہیں، منہ ابتغاء، اس سے واسطے طلب کرنے، فتنہ، منہ ابتغاء الفتنۃ، اس سے فتنہ کو طلب کرنے کے لیے، وابتغاء تاویلہ، اور اس کی تعویلیں نکالنے کے لیے، وما یعلم، نہیں جانتا، تعویلہ، اس کی تعویل، اللہ فرماتے ہیں ان متشابہات کی جو تعویل ہے وہ نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون، اور جو راسخ ہیں، جو پکے ہیں، فی العلم، علم میں، جو مضبوط ہیں علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس پر، وہ ہر چیز پر ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، کوئی مبہم ہے، تو اس کی کھوج نہیں لگاتے رہتے، ٹھیک ہے، وہ اس محکمات کے پیچھے چلتے ہیں۔ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ساتھ اس کے، کل من عند ربنا، یہ سب کے سب اللہ کی، ہمارے رب کی طرف سے ہیں، یہ سب آیات جو ہیں، یہ سب حکم جو ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقل مند۔ قرآن سے، ان آیات سے صرف عقل مند ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارا رب، لا تزغ قلوبنا، نہ پھیر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد ہدایت دینے کے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ وہ علم میں کامل تھے، تقوی میں کامل تھے، اس کے باوجود ان کو غرور نہیں تھا، وہ مزید استقامت کی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ ربنا، اے ہمارا رب، لا تزغ قلوبنا، نہ پھیر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد ہدایت دینے کے، ان کے ہم کفر کی طرف نہ پھیر دینا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور بخش دے ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمت، ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمت ہم پر بخش، نازل کر دے ہم کو۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے یا دینے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارا رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس میں شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن اے اللہ تو سب کو جمع کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف ورزی کرتا میعاد کی، مطلب میعاد مقرر کی جو ہے اللہ تعالیٰ وہ خلاف ورزی نہیں کرتا، وعدے کی جو ہے اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرتا، جو اس نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے قیامت کا دن، ٹھیک ہے، وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔